عمر بن خطاب، یکم محرم الحرام دن مبارک ہے آپ کا، یوم شہادت ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی، یاد رکھنا اللہ کا شکر ہے اسی سارے نہیں مننا لیں، ہم سب کے دن منائیں گے، ہم امام حسین کا بھی دن منائیں گے، ہم حضرت عمر فاروق کا بھی دن، ہم سب کے، عثمان غنی، صدیق اکبر، سیدہ کائنات، ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ عید کا دن، عید پڑھ کے امیر المومنین ہے ہی کوئی نہیں، سب لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ حضرت عمر سے عید ملنی ہے، کدھر ہے حضرت عمر؟ پتہ لگا چلے گئے ہیں، سارے گھر گئے عید ملنے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، لوگوں نے دروازے پہ دستک دی، پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی حضور عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو ہم جناب سے عید ملنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ تو رو رہے ہیں۔ فرمایا رو نا؟ عرض کی حضور خوشی دا دن ہے، اج کانوں رونا ہے؟ فرمایا خوش تے ہوئے جنہوں اس گل دا یقین ہے کہ رب نے اودیاں تراویحاں تے روزے قبول کر لینے ہیں۔ حضرت عمر ان کے قبول نہیں تھے، ارے وہ تو وہ تھے جن کے لیے قرآن اترا کرتا تھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ تھے جن کے لیے قرآن اترا کرتا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ تھے جن کے لیے قرآن اترتا تھا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ تھے جن کے لیے قرآن اترتا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیت میں چاروں یاروں کی شان ہے، لیکن کی یہ اور رو رہے ہیں، پتہ نہیں مالک نو میرے روزے، میری سحریاں، میری افطاریاں، میری تراویح، میری شب بیداری پتہ نہیں پسند آئی بھی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ یہ تھے پہلی گل ہے، پہلے ہی مال کھوٹا ہے، تو پھر کدی کو رویا ہی نہیں ہے، مالک پسند آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں۔ دین سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھو حضرت، اس کے لیے کریں حضرت سلیمان مصباحی، اس کے لیے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے حضرت، اسپیشل جتنے نوجوان جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور خلافت تھا، مدینہ پاک میں نا کچھ کیفیت اس طرح کی بن گئی کہ کھانے پینے کا سامان نہیں رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اونٹ سے میں سوال اس زمانے کے لحاظ سے نا کنٹینر بول دیتا ہوں، آپ کے کنٹینر نا شام گئے ہوئے تھے حضرت جی بکنے کے لیے، سامان تجارت تھا ان اونٹوں میں، ان کنٹینروں میں، سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر، عرض کی حضور فاقے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں رہا، کچھ اہتمام فرمائیں۔ آپ نے فرمایا رات تک میرا اللہ اہتمام کر دے گا۔ لکھا ہے وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنٹینر اونٹ جو شام گئے ہوئے تھے نا وہ واپس آ گئے۔ اب جو مدینہ پاک کے تاجر تھے نا ان کو پتہ چل گیا، وہ سارے حضرت عثمان کی بارگاہ میں آئے، حضرت آپ کا مال واپس آ گیا شام سے، تو اس طرح کریں 10% پہ نا ہمیں 3% پہ ہمیں سیل کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے زیادہ پہ کروں گا۔ انہوں نے کہا حضور 4 پہ کر دیں، فرمایا نہیں تھوڑے ہیں، اس سے زیادہ پہ کروں گا۔ عرض کی حضور چلو 5 پہ کر دیں، فرمایا یہ بھی تھوڑے ہیں، اس سے زیادہ پہ کروں گا۔ انہوں نے کہا حضرت آخری بات ہے، اس سے زیادہ آپ کو دے گا کوئی نہیں، اس سے زیادہ آپ کو دے گا کوئی نہیں۔ فرمایا نہیں دے گا۔ میں کہا کون دے گا؟ 5% سے زیادہ کون خریدے گا اتنے پہ مال؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا، بندے تو ایک دے میں تینوں 10 دوں گا، میں رب سے سودا کر چکا ہوں، میں نے اپنے رب سے سودا کر لیا ہے۔ اور لکھا آپ نے جتنے وہ کنٹینر تھے، جتنے اونٹ تھے حضرت جی، آپ نے مدینہ پاک کے جتنے مساکین تھے، جتنے مدینہ پاک کے غرباء تھے، جتنے مدینہ پاک کے فقراء تھے، آپ نے سارے کے سارے ان پہ تقسیم کر دیے آج حضرت جی۔ اور یہ نہ سمجھو کہ 10 ہی ہے، 10 سے تو ابتدا ہوگی حضرت، 10 سے ابتدا ہوگی، 70% بھی ہوگا، پھر 700 بھی ہوگا، پھر بغیر حساب بھی ہوگا حضرت، 10 سے تو ابتدا ہوگی حضرت۔ اس لیے حضرت جی
آج وقت ہے کر لو سودا، باقی وقت تو پھر جا رہا ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد آل چلیا۔ یار فریدہ یہ تھے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ بتائے گا لوگوں کا قبلہ بدل جائے گا، لوگوں کا قبلہ بدل جائے گا۔ عرض کی محبوب کیسے ہوگا؟ فرمایا لوگوں کا قبلہ عورت اور پیسہ بن جائے گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں وقت آیا کھڑا ہے ان دونوں کے لیے۔ اللہ بس بیٹا دعا کیا کرو اللہ کے حضور، اللہ سانو بچا لے، اللہ سانو بچا لے، اللہ سانو پتر رویا کرو اللہ دے حضور۔ فتنوں کا دور ہے اور فتنے منہ کھولے کھڑے ہیں، اللہ سانو بچا لے۔ رویا کرو اسپیشل پتر جتنے نوجوان، جوان نہیں میری عمر والے بھی، چٹیاں داڑیاں والے بھی، جی ڈریے، آخری سانس تک ڈریے، کیونکہ شیطان نے آخری سانس تک زور لگانا ہے حضرت۔ اس نے کہا تھا نا یا اللہ حضرت آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال رہا ہے، ان کی اولاد میں سے بھی میں کسی کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اس نے آخری سانس تک زور لگانا ہے، اور سب سے آخر جو بڑا زور لگنا ہے نا وہ آخر ادھر ہی لگنا ہے آگے۔ اس نے کیا کوشش کرنی ہے؟ میں اس کا ایمان چھین لوں، اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ نہ ہو۔ سب سے بڑا زور تب لگنا ہے حضرت۔ ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ رویا کرو پتر اللہ عورت دے فتنے تو بچا لے، یا اللہ سانو مال دے فتنے تو بچا لے، اللہ سانو زنا دے فتنے تو بچا لے، ساڈا خاتمہ ایمان تے کرے۔ پتر ہر دعا چو، ہر دعا چنو شامل اللہ خاتمہ ایمان تے کرے، اللہ خاتمہ ایمان تے، اللہ خاتمہ ایمان تے کرے۔ حضرت ویسے کر نہیں رہی، کتنا ڈرتے تھے وہ لوگ، ہمیں ڈر ہی کوئی نہیں۔ اسی سارے سال چیک ایک محفل میلاد منا کے بری ہوئے پے دیں بٹ او بھائی تو کون سی محفل میلاد منا لی تو نے؟ قربان جاؤ ان کی محفل میلاد میں تو نعت ہاں بھی حضرت حسان ہوا کرتے تھے، ان کی محفل نعت میں تو نعت ہاں بھی حضرت حسان ہوا کرتے تھے۔ وہ آج کے شاعروں کی نعتیں نہیں پڑھتے سنتے تھے، جن کو پتہ ہی نہیں نعت کہتے کس کو ہیں، ان کی نعتیں بھی حضرت حسان لکھا کرتے تھے حضرت ہیں۔ ادھر نعتیں بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کی لکھی پڑھی جاتی تھی، ادھر نعتیں بھی حضرت جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی جاتی تھی حضرت۔ قربان جاؤں کوئی ویلا نہیں، کوئی ویلا نہیں، کوئی مستی نہیں، کوئی کڑستی مڑستی نہیں حضرت جی، لیکن وہ سارا کچھ کر کے بھی لکھایا حضرت ویسے کرنے کا جو انداز تھا، جو لوگ وہ پھل جو سبزیاں گل سڑ گئی ہوتی تھی جو پھینک دیتے تھے لوگ، حضرت ویسے کرنی ان کو اٹھا کے پاک کر کے گلی ہوئی اتار کے باقی کھایا کرتے تھے۔ تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، بھائی اتھے تے پہلے لانے میں ایتھے نہیں ہوں کوئی بھی، یہ پھلاں دی سیج کوئی نہیں، میں تھی کوئی جی ہاں بھائی پہلے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ایتھے نہیں ہوں بھائی جے ساڈے نال لانیاں تو سون سون ہے نہیں ہوں، جے ساڈے نال لانیاں تے بریانیاں شریانیاں ہیں نہیں ہوں، پھر رگڑے رگڑے نہیں۔ تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریا یعقوب۔ میں تو کیا ایک باری اپنے پیرانوں نے میں حضرت کو عشق لو ارشاد فرماؤ، انہوں فرما لو مولوی سلیمان لنگر روٹی شوٹی کھایا کرے شکدہ نام ہی نہ لائیے، میں نہیں اس بعد آج تک بھی لیا کرتی، موت آئی بے تکی حضرت جی، کسی کسی کے بے کا نام نکلتا ہے حضرت جی، اور پھر جن کا نکلا ان کا نام تھا ویسے کرنی حضرت جی، جن کو چن لیا گیا حضرت جی عشق مصطفیٰ کے لیے۔ آپ نہ اپنا تلاش کر رہے تھے، ایک کتا بھی تلاش کر رہا تھا، وہ حضرت اویس پہ بھونکا تو کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میرے تے کیوں بھونکنے ہیں، تیرے اگو چکے ہیں، تو اپنا تلاش کر مجھے اپنا تلاش کرنے دیں۔ پھر قلب مبارک میں دل مبارک میں، ہاں بڑا مبارک دل تھا جی وہ جو عشق مصطفیٰ میں دھڑکتا تھا۔ ہاں بھائی
کسی کا کیا حال نہیں. وہ تو وہ تھے نبی علیہ السلام نے جبہ دیا. حضرت عمر، حضرت مولا مشکل کشا، فرمایا تمہاری ملاقات ہوگی میرا جبہ دے کے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں. چھوٹی ہستی ہیں جی ویسے کرنی رضی اللہ. قلب مبارک میں خیال آیا، کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اوئے کیوں بھونک رہا ہے مجھ پہ، تیرے آگے سے اٹھایا ہے، تو اپنا کھا مجھے اپنا کھانے دے. اور پھر اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں سن، اگر ویس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہوا نا تو ویس تجھ سے اچھا ہے، اور اگر مرتے وقت ویس کو کلمہ نصیب نہ ہوا تو کتے تو پھر ویس سے اچھا ہے. اتنا ڈرتے تھے حضرت وہ خاتمہ بالخیر کے حوالے سے. سانو ٹینشن ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں کہ ہم نے کتنے کتنے مشکل پینڈے بھی گزارنے ہیں. مولا مشکل کشاف کیا فرماتے ہیں؟ راستہ پر خطر ہے، ڈرنے والے ڈرو پتر کردار والے بنی ہیں. میں بھی پوری کوشش کراں، تسی بھی پوری کوشش کر. حضرت ذرا بھی اس میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کوئی آپ کہیں گے ارے میں عاجزی کرن ڈیا، نہیں حضرت جی حق اور سچ بات ہے. اگر میں اپنے 20 روزوں کو دیکھوں تو میرے پاس سحری اور افطاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کتنا قرآن پاک پڑھا ہم نے. اللہ کی قسم ہے مسجد دیکھ کے لگتا تھا جیسے یہ قوم کبھی نہیں سوئی. فجر پڑھ کے لوگ اس طرح بھاگتے تھے جس طرح اس قوم کبھی سوئی نہیں. اس قوم نے چارپائی آج پہلی بار دیکھی ہے حضرت. او بھائی 20 دن جویں دے لنگا لے اسی لنگا لے، ہن جاندے 10 دن حضرت جی خدا کا واسطہ اب نہ سونا ہے کوئی، اب نہ سونا میاں. جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، اس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے پاری. حضرت 2022 چل رہے ہیں، ہم 2022 کے مسلمان ہیں حضرت. حضرت سیدنا اویس قرنی خیر التابعین، نبی علیہ السلام نے اپنا جبہ بھیجا ان کے لیے. فرمایا عمر اے علی تمہاری ان سے ملاقات ہوگی، یہ میرا جبہ ان کو دینا، اس کو دینا اویس کو، اور اویس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے. حضرت اویس قرنی لکھا ہے کتابوں میں کہ جب حضرت لوہار کی دکان کے سامنے سے گزرا کرتے نا تو جب لوہار آگ جلاتا وہ لوہے کو نرم کرنے کے لیے، تو جب وہ آگ کے شعلے بھڑکتے نا اور لوہا گرم ہو جاتا، لوہا سرخ ہو جاتا، تو لکھا آپ کتنی کتنی دیر لوہار کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر جہنم کی آگ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، جن کو محبوب اپنا جبہ عطا فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے عمر اے علی تمہاری اویس سے ملاقات ہوگی، یہ میرا جبہ اسے دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے. لیکن کیا عالم ہے، لوہار کی دکان پہ چلے جایا کرتے، جب وہ آگ جلاتا آگ بھڑک اٹھتی اور لوہا سرخ ہو جاتا تو آپ جہنم کی آگ کو یاد کر کے رویا کرتے. تو پھر 2022 والے انہوں کی کرنا چاہیے ہیں جو روزہ بھی کیبل دیکھ کے رکھ رہے ہیں، جو روزہ کھول بھی کیبل دیکھ کے رہے ہیں، اور بننے والا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ نہیں کہ تم نے صرف یہاں کیا، ہمارا مزاج ہی نہیں علم دوست حضرت، نہیں، اپنا مزاج بناؤ علمی اور محبوب علیہ السلام کے مصلی اور ممبر کو مضبوط کرو حضرت. خدا کی قسم ہے یہ ہم آئے ہیں نا صرف چلو فی الوقت غصہ آتا ہے، لیکن پھر یہ کہہ کے کہ ان کا قصور کوئی نہیں، تربیت ہی نہیں کوئی بھی. یہ راستے میں گنے کے ٹرک آ رہے ہیں، لیٹاں فول بالی دی ہیں 3-4 بار، تو بس سمجھو کہ موت نے جپھی لا کے واپس آئے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کی تربیت ہی کوئی نہیں، تربیت ہی کوئی نہیں. تم نے حضور نبی علیہ السلام کے ممبر اور مصلی کو اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ بات ہی نہیں. وہ جی صدر اس بیچارے کو اتنا بھی نہ پتا ہو کہ اسم فعل اور حرف کس کو کہتے ہیں. وہ جناب مسجد پہ مسلط ہے، جب کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہوئی وہ بندہ جس نے 8 سال مدرسے میں بیٹھ کے علم دین حاصل کیا اس کو فارغ کر دیتا ہے. کمزور کر دیا تم نے ممبر اور مصلی کو، پھر تربیت نہیں ہو سکی، پھر بات ہی نہیں ہو سکی، تم نے اتنا ویک کر دیا ان کو حضرت جی. اب جج فیصلہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے
بھائی سیکیورٹی ہے, پروٹوکول ہے, اس کو نہیں ڈر لگتا. لیکن ادھر حضرت جی محلے دا او بابا جی نو اچھی کھنگن بھی نہیں دیندی, دل کرے پاویں وہی مولوی صاحب دے گل پے جائے. حضرت جی کدی حضرت جی کسے بابے نو کسے ڈی ایس پی دے گل پیندیاں ویکھیا جی؟ کدی کسے بابے نو حضرت جی ایس ایچ او دے گل پیندیاں ویکھیا ہے؟ نہیں. اتھے تے جی 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 جی. اور حضرت جی نو محبوب فرما رہے نے العلماء ورثۃ الانبیاء. او دے پیچھے نماز پڑھ کے بابی ہوری دے گل پین ڈے نے, کیونکہ بابے نو پتہ ہے مولوی ہوراں دی 8000 تنخواہ ہے. بابے ہوراں نو پتہ ہے اوہی اگر بابے دی جگہ جناب ایس ایچ او صاحب نماز پڑھا کے آن تو ہو سکتا بابے نو اونجی ڈر دے مارے کھانسی نہ آئے. حضرت جی میں سچ کہہ رہا ہوں جی, میں نے 8 سال قبلہ جی لگاتار امامت کی ہے. یہ تو اب ڈیوٹی لگ گئی نا, میں نے 8 سال لگاتار امامت کی ہے. یہ میں 8 سال کے تجربے بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ میری مچھا ادو بھی ہڈیاں ہی سن. حضرت جی میں آپ کو اپنے 8 سال کے تجربے بتا رہا ہوں. دیکھا ہے میں نے محبوب کے ممبر سے. ممبر تو بڑا شانوں والا ہے, فطور ہمارے ذہنوں میں ہے. حضرت فطور ہمارے ذہنوں میں ہے. حضرت جی اگر تم چاہتے ہو کہ پاکستان میں روشنی آئے, اے سنیو ممبر اور مسلح مضبوط کرو اپنا. سنیو اپنے مدرسوں سے پیار کرو. اور میں یہ یا آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا پیچھے 10 سال ہیں. یہ آپ صرف دیکھ رہے ہیں, پیچھے 10 سال ہیں پورے. اگر کوئی حافظ قرآن بھی بیٹھے ہیں ان میں حضرت صاحب کوئی, تو اگر ڈائریکٹ عالم دین ہے صرف تو 8 سال ہے. ماشاءاللہ جی صاحب 12 ایسے بھی موجود ہیں. 10 سال آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جو آپ حضرت کو دیکھ رہے ہیں صرف حضرت کو دیکھ رہے ہیں, پیچھے 40-50 سال ہے. حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ حضرت, آپ اپنے وقت میں چیف جسٹس تھے. حضرت جی اور روز بالکل بادشاہ کے ساتھ آپ کی کرسی بچھائی جاتی تھی. حضرت نے روز آ کے بیٹھنا. لکھا حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو زلزلہ آ گیا اور بادشاہ کے محل کے کنگرے گرنے شروع ہو گئے. اب اپنی جان بچانی فرض ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, لیکن اٹھے کوئی نہ, ڈر کے مارے. بھائی بادشاہ نہیں اٹھ رہا, سارے وزراء بیٹھے ہیں. حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ اٹھے اور آپ اٹھ کے چل پڑے. مولوی کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں. بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں. مولوی اٹھ کے ٹر پہ. وہ پیچھے سے آواز دے کہتا ہے اوے مولوی, کیا تیری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ اور میں تو اٹھا کوئی نہیں, تو کیوں اٹھ کے چل پڑا؟ شیر سے ہو. کھڑے ہو گئے اور بادشاہ کی طرف منہ کر کے کہا ہاں بادشاہ, میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے, کیونکہ اگر تو نہیں اٹھتا کوئی پتھر تجھ پہ آ گرتا ہے اور تو مر بھی جاتا ہے, اگلے دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا. لیکن اگر سعد الدین نہ اٹھے اور کوئی پتھر لگنے سے سعد الدین مر گیا, اور یہ نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے. یہاں میں کیونکہ جانتا ہی نہیں, میں تو آیا پہلی بار ہوں. ہاں میں سچ کہوں گا پتر, تو جس مولوی صاحب دے پیچھے نماز پڑھنے نا, جو انہوں دے کپڑے تیرے کپڑے مولوی صاحب نے چنگے نے نا, تو گل ٹھیک نہیں ہوا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں. جو مرضی بعد میں فتوے دینا, میں فتوہ شتو ابتدا میں ڈرتا تھا یار لوگ کی کہن گے. ایک دن دل میں خیال ہوئے سلیمان وہ تو کنجری نل بھی پڑھ لیں. وہ کنجر خانہ کر کے نہیں ڈردی کہ لوگ میں کنجری آکھنے کہ تو سچ گل کر دیں, لوگوں کو ڈرنا ہے. جو کہن گے پہ کہن میاں, ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. حضرت بعد میں جو مرضی کہنا, جب یہ کیمرہ لگا ہے, جب یہ یوٹیوب پہ کلپ چڑھے گا نیچے جتنے جو مرضی کومنٹس کرنا, جتنی مرضی گالیاں دینا, تم اپنی قبر بھاری کرو گے, تمہاری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. حضرت یہ میں نے بات کھری کر دینی ہے. حضرت آپ جس امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اگر اس کے کپڑے آپ کے کپڑوں سے عام ہے تو معاملہ ٹھیک نہیں. اگر آپ کی جرابیں اپنے امام صاحب کی جرابوں سے اچھی ہیں, بات ٹھیک نہیں. اگر آپ کی جوتی اپنے امام صاحب کی جوتی سے اچھی ہے, بات ٹھیک نہیں. امام ہے امام, جس کے ذریعے روز تو جا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپلیکیشن پیش کر دے, اہدنا الصراط المستقیم. مضبوط کرو پتر. او کاکے ہو, میں کوئی نعت خوانی کے خلاف نہیں, لیکن سب سے پہلے جو میرے محبوب پہ وہی آئی تھی وہ یہی آئی تھی, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. محبوب نے جو قسم کھا دی تے نعت کھانی نہیں کھا دی,
قلم دی کھادی نون والقلم وما یسطرون. او یار کیا کیا تم نے ان کے ساتھ یار, کیا کیا تم نے ان کے ساتھ حضرت جی. اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ آج پاکستان میں دن بدن اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے حضرت جی. ان کو مضبوط کرو, تم ان کو مضبوط کرو. اگر یہ اپنا کام نہیں ٹھیک کریں گے ان کا جواب انہوں نے دینا ہے. تم نہ اس کی ٹینشن لو, لیکن تم تو مضبوط کرو کہ بات ہو حضرت جی. آج حالات یہاں تک آ گئے کہ ہماری بیٹیاں اسلام آباد میں کھڑی ہو کے نعرے مار رہی ہیں, میرا جسم میری مرضی. تربیت نہیں نہ ہوئی بیٹا. آج آپ اپنے مدرسے کو دیکھیں, اپنی یونیورسٹی کو دیکھیں. یہ ہے تمہاری محبت, یہ ہے تمہاری محبت رسول. ارے جہاں یہ پڑھایا جائے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ, اور اس کو بھی دیکھو. جہاں فنکشن ہو, جہاں گوئیے ہوں, جہاں کپڑے ٹھیک نہ ہوں, جہاں دوپٹہ بھی نہ ہو, ان عمارتوں کو بھی دیکھو جا کے. یہ ہے تمہاری محبت رسول. اوے سنیو, یہ دیکھو یونیورسٹیوں کو اور دیکھو مدرسوں کو. اور یہ تو سلوٹ ہے ان احباب کو کہ یہ سخت حالات میں بھی دیے جلائے بیٹھے ہیں. دیکھو یونیورسٹی کو اور دیکھو اپنے مدرسے کو. جاندی ہوئے نات ہم پوری پانڈ لے کے جان جاندہ ہوئے چلیا اے پانڈ تو مسجد تے مدرسے دے خرچی ہوندی, مدرسے دے حالات ہی کو جوڑ ہوندے. دو میں نہیں کہہ رہا نہ دو, لیکن کیا ہے اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کو روشنی کی ضرورت ہے. ہاں اس وقت پاکستان کو نور کی ضرورت ہے. تو حضرت جی ممبر تے بیٹھا ماٹھا ہے, سامنے سارے پارے بیٹھے, انہوں نے پھر دین کے میں بیان کرنا ہے. کس طرح دین بیان کرے گا؟ اس کو پتہ سامنے وہ بیٹھا ہے, پھر وہ کس طرح کہے گا داڑھی کے لیے؟ نہیں, ان کو مضبوط کرو. یہاں جتنے میں پھر کہہ رہا ہوں, میں یہ تھے کوئی امیر آدمی کو چودھری صاحب کو وڈیرا صاحب بیٹھے تھے, میں کہاں گا پا جی ایک پتر دیو دین, تجھے سارے دے دو تو پھر تے گالی وکھری ہے. اللہ کی قسم ہے جب تیرا منڈا لینڈ کروزر پہ جمعہ پڑھانے آئے گا گالی وکھری. جدن تیرا منڈا لینڈ کروزر تے جمعہ پڑھان ہو جائے گا, بہ جا ہو جائے گی ایک باری ساری. اینا سارے دا دل کرے گا میں بھی منڈا عالم دین بنا. یہ کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ انہوں پتہ ہے ساری زندگی یہ دینا کی ہونا ہے. ساری زندگی کی ہونا ہے دینا. 8000 تنہا ہونی, کدی وہ بست کرے گا, کدی وہ بست کرے گا, کدی وہ ذلیل کرے گا. آپ کے خیال میں اس قوم کو بڑا پیار ہو گیا کہ سارے ڈاکٹر بنانے نکل پڑے ہیں؟ نہیں, سارے نو پتہ ہے حضرت جی ڈاکٹر بندے ہیں. جدو ایچ ہونا ہے تو کی تنہا ہونی ہے, جدو ایم ہونا پھر کی تنہا ہونی ہے. اور مولوی تو ساری زندگی بھی لگا ہوئے تھے, ایچ او دی تنہا بھی نہیں پہنچتا ہے. مولوی دی ساری زندگی لنگ جائے, جو حضور کے مصلے پہ کھڑا ہے, جو حضور نبی علیہ السلام کے ممبر پہ ساری زندگی بھی لنگ جائے, حضرت جی وہ اس پہ نہیں پہنچتا. پھر مولویوں کو باتیں, پھر تمہیں مولویوں کے عیب نظر آتے ہو. اے انہوں چمو, یہی وہ لوگ ہیں جو اتنے تلخ حالات میں بھی 5 وقت کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. آ تو کہہ کے 10 میں 8000 وچ اور 40,000 تنہاواں نے, 50,000 تنہاواں نے, پھر ساڑھے کل آ کے دعاواں کرواں دے ہو پوری نہیں پہندی. کدی اینو بھی تو ویکھ 8,000 چ پوری پان دے. او قوم جاگو, اوے اللہ کے بندو جاگو, او خدا کے بندو قدر کرو علم کی, پیار کرو علم سے, پیار کرو قرآن سے, پیار کرو مسجد اور مدرسے سے. ہیں کچھ چھوٹی موٹی کوتاہیاں, لیکن اللہ کی قسم ہے دل کڑتا ہے دیکھ دیکھ کے حالات ہو کیا رہا ہے. یہ نہیں, اپنے بچے نو عالم دین بناؤ. میں الحمدللہ ایک اچھے گھر کا تھا, پھر اللہ نے پھر دلیری دے چھڑی ہے. میرے والد صاحب بہترین جاب پہ تھے ماشاءاللہ, ٹینشن ہی نہیں کوئی. الحمدللہ 2 حضرت جی تے جے پتر نہیں دینا تے پھر انہوں کسی نے پتر پڑا بنا کے پیچھے مونڈا لا دے. حضرت جی حضرت دسو کیڑی کتاب چاہیے دے جے میں ہوں دیاں گا. حضرت دسو کیڑی گل جے, لیکن ایک باری حضور دے ممبر تے مسلے دی خدمت کر چھڑو پڑ کے. کچھ تے کر میاں, منہ تے داڑھی نہیں, پھوپھو دا ڈبٹا سر تے لپیٹے ہے, انہوں جفیاں پہ لان دے, جاندیاں بشکڑیاں نوٹاں دیاں چکان دے دے. جڑے ہر جمعے تانوں بہ کے حضرت ابو بکر دیاں گلاں سناندے نے, انہاں نال ککھ بھی نہیں. حضرت جڑے تانوں
حسین دے نانے دیاں گلاں سناندے نے انہاں نے کی رویہ کیتا او سنیو دسو تے صحیح مینوں اے کس طرح دا عشق ہے انہاں نے کی کیتا جے جاؤ کدی جا کے مولویاں دے گھر ویکھو ساری سادگی ہے نا کوئی قربانی جے تمہارا دل نہیں کرتا جو میرے نبی کے ممبر اور مصلی پہ بیٹھنے لگا سونی گاڑی پہ آئے اپنے ممبر اور مصلی کو اس ناج پہ لے کے آؤ کہ لوگاں دا دل کرنا. محبوب فرما رہے ہیں وہ دعائیں جو میری امت نے مانگی اور قبول نہیں ہوئی, وہ دعائیں جو میری امت مانگے گی اور قبول نہیں ہوں گی, یہ نہ سمجھنا کہ وہ رائے گا گئیں. محبوب فرماتے ہیں کچھ تو نے مانگا نا جو تجھے مل گیا, اور وہ تھا کچھ وہ بھی تھا جو تو نے مانگا لیکن نہیں ملا تجھے, تیرے دل میں کچھ خیال بھی آیا دیکھو جی میں نے اپنے اللہ سے اتنا مانگا نہیں دیا. محبوب فرماتے ہیں جو مانگا اور نہیں ملا, جنت میں جا کے اللہ جب ان چیزوں کا بدلہ دیں گے نا جو مانگنے سے نہیں ملیں گی, اللہ اتنا بدلہ دیں گے کہ بندہ جنت میں خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. وہ فرماتے بندہ آرزو کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, جو قبول نہیں ہوئی اللہ اتنا بدلہ دے رہے ہیں. اس لیے تو کہا گیا نا جی دعا عبادت کا مغز ہے, مانگتے رہنا لیکن کچھ اس طرح کا نہ کرنا کہ میرے محبوب علیہ السلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو نا جی ایویں چھوٹا جہا مولوی ہے تے نخرا ویکھو حضرت جی, ایک چادر بھی لئی ہے, کوٹ بھی پایا ہے, کپڑے بھی پائے, کیا پدی کا شور باجی. لیکن وہ ہیں کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں محبوب جی تینوں نہ بنانا ہوندا سی اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہیں کرنا. محبوب اگر تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق فرماتے حاضر ہوا تو محبوب کے جسم مبارک پہ صرف ایک تہمت تھا. محبوب ایک سخت کھردری چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. کہتے میں حاضر ہوا تو محبوب اٹھ کے بیٹھ گئے. کہتے دیکھتا کیا ہوں آپ کی پشت انور پہ کھجور کی چٹائی کے سختی کے نشان موجود ہے. کہتے محبوب علیہ السلام کے کشانہ مبارک میں نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا ہوں ایک بکری کی کھال صاف کرنے کا مسالہ اور تھوڑے سے جو پڑے ہیں. کہتے میں رو پڑا. آپ مجھے فرمانے لگے عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہتے میں نے عرض کی محبوب ہائے 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 ہائے, ایک بکری کی کھال صاف کرنے کا مسالہ, تھوڑے سے جو پشت انور پہ کھجور کی سختی کے نشان موجود, اور وہاں کیسر و کسرا اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن وہ باغات اور محلات میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور جہاں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حالت دیکھی. تو آپ نے آگے سے فرمایا اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ ان کے لیے صرف دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے. جتنے نوجوان بیٹھے کوشش ضرور کرنا 5 وقت کی نماز پڑھ کے سورہ یاسین پڑھ کے نکلنا اپنے گھر سے فجر پڑھ کے, کوشش ضرور کرنا. لیکن پتر اگر نہ ملے تو کچھ غلط نہ کرنا, پھر یہی سوچ لینا کہ جنت میں کر لیں گے جا کے, جنت میں